की अंजिल मत्ती की अंजिल 8वां बाब 14वीं आयत से 22वीं आयत। एक सच्चा पैरोकार क्या है? एक सच्चा पैरोकार। दुआ करेंगे। खुदाबंद आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र करते हैं आज इस मौका के लिए कि तेरे हुजूर में आए, तेरी इबादत के लिए, प्रोसेस करने के लिए बरकत दी है। कलाम की बात सीखने को है, समझने में मदद फरमा ताकि उस पर अमल करते हुए तेरी पाक वर्ष के मुताबिक खिदमत कर सके। यीशु के नाम ने मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब 14वीं आयत से 22वीं आयत तक। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तब उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबानी से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो ईसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया और एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भद होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ए खुदाबंद, मुझे इजाज़त दे के पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। यह हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की अंजिल है। कलाम पढ़े और सुने जाने से हम सब पर खास बरकत हो। आज के हवाले में यीशु कहाँ गया? पतरस के घर गया और वहां क्या देखा? सास तब में पड़ी। फिर यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसका हाथ छुआ। फिर वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। इसे हम क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं? यीशु ने शिफा दी तो शिफा पाकर क्या की? खिदमत की है। खिदमत की है। शिफा हासिल करने के बाद खिदमत करना जाने सीखे। और आगे क्या बताया जा रहा है? शाम हुई। तो शाम हुई तो क्या हुआ? शाम होने तक इंतजार क्यों किया? हाँ? शाम होने तक इंतजार क्यों किया? दूसरे अंजील में इस वाक़या को बयान किया गया है। वो सबत का दिन था।
کیا تھا؟ سبت کا دن. سبت کا دن ہے. سبت کے دن میں شفا حاصل کرنے کے لیے کام کرنا منع ہے. یہودی روایت. شام ہونے تو انتظار کرنا پڑا. کیوں؟ آج سبت کا دن ہے. اس لیے دوسرے انجیل میں سبت کے دن شفا پانے والے کو 38 برس سے بیمار میں مبتلا شخص خداوند نے کہا اپنا چارپائی اٹھا چل پھر. وہ سبت کا دن تھا. لوگوں نے بولا آج سبت کا دن ہے, تمہیں چارپائی اٹھا کے چلنا پھرنا روا نہیں ہے. جنہوں نے مجھے شفا دی ہے انہوں نے بولا وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے. یہ شام تک انتظار کرنے کی وجہ سبت کا دن تھا. پھر کیا ہوا؟ یسوع نے پترس کی ساس کو سبت کا دن شفا دی اور وہ خدمت کرنے لگی. پھر اتنے میں کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ آگے جمع ہو گیا. تو یسوع نے کیا بولا؟ باہر چلے باہر چلے. پھر کیا ہوا؟ ایک فقیر نے جہاں کہیں جائے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. یسوع نے کیا بولا؟ لومڑیوں کے لیے بت ہوتے ہیں, پرندوں کے لیے گھونسلے, لیکن ابن آدم کے لیے یعنی یسوع کے لیے سر دھرنے کا بھی جگہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے پیچھے آؤ کہ نہیں آؤ؟ نہیں آؤ. سر دھرنے کا جگہ نہیں ہے, نہیں آؤ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آؤ. کیوں کہہ رہا ہے؟ ایک کو کہہ رہا ہے نہیں آؤ, ایک کو کہہ رہا ہے آؤ. کیا مسئلہ ہے؟ خداوند یسوع کے پاس اتنا بھیڑ جمع ہو رہے ہیں تو میں آپ کے شاگرد بن جاؤں گا. خداوند اس کو منع کر رہے نہیں آؤ نہیں آؤ. کیا مطلب؟ کیوں ایسا؟ کیونکہ اس کے دل میں جگہ مانگ رہے, جگہ. سر دھرنے کا جگہ بھی نہیں ہے بھائی. کا مطلب کیا ہے؟ اچھا آپ میرے پیچھے آنے کا مطلب یہی ہے کچھ مجھ سے جگہ مل جائے. اس لیے کہہ رہا ہے رومڑی کے لیے جگہ ہے, پرندوں کے لیے جگہ ہے, لیکن میرے لیے جگہ نہیں ہے بھائی. اپنے مقصد کے لیے یسوع کا نام لے کر پیچھے آنے والوں کو کہہ رہا ہے نہیں آؤ. دوسرا اور اس کا نام بتایا گیا ہے فقیر. ٹھیک ہے. فقیر, فقیر کو مطلب ہے, میں کیا بتاتا ہوں فقیر کون ہے. بائبل مقدس کو زبان یاد ہے, جیسے قرآن شریف کو زبان یاد ہے, اس کو کیا بولتا ہے؟ حافظ بولتا ہے, حافظ. ٹھیک ہے. زبان یاد ہے قرآن شریف کو, حفیظ ہے, لیکن ترجمہ کے ساتھ یاد ہوگا وہ تو مہنگا والا ہے. وہ صرف زبان یاد ہے اور مطلب نہیں پتا, وہ اتنا مہنگا نہیں ہے. مطلب لوگ وہ سیکھنے جاتا ہے نا, قرآن شریف کو سیکھنے جاتا ہے, ترجمہ کے ساتھ سکھائے گا تھوڑا مہنگا ہے, اور ایسے ہی زبانی یاد کر کے سنائے گا وہ اتنا مہنگا نہیں ہے. سنتا ہوں. اور آگے بتایا اور شاگرد میں سے ایک, یعنی ایک فقیر نے بولنا میں آپ کے ساتھ چلوں گا, کہہ رہے نہیں آؤ. کیوں؟ تم جگہ ڈھونڈتے ہو نا, جگہ کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. دوسرا کہہ رہا ہے سر جی آپ کے پاس چلوں گا, لیکن میں کیا کروں گا؟ باپ کو دفن کر کے آؤں گا. کیا مطلب؟ ابھی مرا ہے, ابھی مرا نہیں ہے. آپ کے پیچھے آؤں گا, لیکن میں اپنی ذمہ داری پورا کر کے آؤں گا, ابھی نہیں. جب والد صاحب مر جائیں گے اس کے بعد آؤں گا. خداوند کا جواب ہے شاگرد کے تحت میں نے آپ کو بلا لیا, اس لیے میرے پیچھے آؤ. مردے کو مردہ دفن کرنے دو. یعنی سمجھے کیا ہے؟ باپ کا دفن آپ کے علاوہ بھی اور کچھ
لوگ دفن کر سکتا ہے. مطلب کام کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے. کام کی اہمیت سمجھ میں آ رہا ہے؟ کام کی اہمیت. ابھی تھوڑی دیر میں دوپہر کا کھانا کھا کے ٹیوشن پڑھنے کو جانا ہے. سر جی ہاں جھولے لے لوں. میں نے بولا یار ابھی ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہو, تیار رہو. وہ منع ہو گیا نا, دوسرے کو کہہ رہے جاؤ جا کے اجازت لے لو. اجازت لیے بغیر جھولے پہ چلا جاتا ہے. کون؟ ایوا. آگے پیش کرتے کون؟ بیرونیس. بیرونیس نے آ کے پوچھا ہے, میں نے منع کر دیا. پھر اتھینل کو بھیج رہے. اتھینل جا کے بول, منع کرتا ہے. پھر پوچھے بغیر جا کے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. نہیں معلوم آپ کو پہلے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے. ایک پاکستان میں ایک پریزیڈنٹ آیا تھا, فوجی مشرف. وہ جب موقع ملے سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان. خداوند آج کے حوالے میں کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے خدا. باپ کو دفن کر کے آؤں گا, نہیں نہیں, سب سے پہلے خدمت خداوند. کام کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے. پہلے کون سا کام کرنا ہے؟ ابھی صبح جگایا, سردی لگ رہا ہے تو کیا کرے؟ منہ ہاتھ دھونا چھوڑ دے اور چادر اوڑھ کے بیٹھے. پیشاب آ رہے نہیں گیا, ہاں. پھر عبادت کے ٹائم ہو گیا, ابھی برداشت نہیں ہے, ابھی جانا پڑ رہا ہے. آپ کو آدھا گھنٹہ دیا, آدھا گھنٹہ ایسے ہی بیٹھے رہے. اور عبادت کا ٹائم ہو گیا, ابھی پیشاب یاد آ جاتا. کام کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے. پہلے کون سا کام کرے؟ ٹھیک ہے, ترتیب بنانا ضروری. ہر کام میں اہمیت کیا ہے؟ نمبر لگانا ضروری ہے. سب سے پہلے خداوند. کہہ رہے باپ کو دفن کر کے آؤں, کہہ رہا ہے نہیں, وہ تمہارا کام نہیں ہے, دوسروں کو دے دو. تمہارا کام یہی ہے کہ میرے پیچھے آؤ. ایک کہہ رہا ہے میں آپ کے پیچھے آؤں گا. اچھا تم جگہ ڈھونڈ رہے ہو نا, میرے پیچھے کوئی جگہ نہیں ہوگا بھائی, جو آپ جس مقصد کے لیے سوچ رہے ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کوئی کام کرتا ہے, مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد خدا کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے کہ نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق. آج کے حوالے سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند سبت کے دن پطرس کی سانس کو شفا دیے. شفا حاصل کرنے والی اسی وقت سے خداوند کی خدمت کرنے لگے. کا مطلب یسوع کو نہیں جانتے تھے, اس لیے اس کی خدمت کرنے والے اپنے کون ہے؟ پطرس. کون ہے پطرس؟ ساس کے کون ہے؟ دماد لگتا ہے. ارے یار دماد. انہوں نے کیا کیا؟ جال چھوڑ دیے. سمجھ میں آئے؟ جال چھوڑ دیا کا مطلب کیا آیا؟ جاب چھوڑ دیا. میں نے اپنے ساس کو بیایا, مچھلی پکڑ کے بیٹی کو اچھا خاصا کھلائے گا پلائے گا, دھوم دھام سے جگائے گا. ابھی مچھلی پکڑنے کا کام چھوڑ دیا, گھر کا راشن لائے گا کون؟ ہائے ہائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہائے ہائے تب میں پڑ گئے. میری بیٹی کیا کریں گے؟ ابھی یسوع آیا, اس کا ہاتھ چھوا, اچھا یہ تو خدمت کے لائق ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ خدمت کے لائق ہے. جب تک نہیں سمجھ آیا, ہائے ہائے کیا کروں. ابھی سمجھ آ گیا
परेशान नहीं होना, खिदमत की ज़रूरत है। समझ में आ रहे? यीशु को सही मानों में पहचानना सबसे पहले काम है। उसको पहले समझ आएगा, फिर काम की तरतीब को बना सकेंगे। खुदावंद को क्या चाहिए, क्या पसंद है, समझ में आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है। चलो हकीकी जिंदगी की किताब को देखें। एक सच्चा पैरोकार, शिफा देने वाला, 14वीं आयत से 17 आयत। यीशु ना सिर्फ पतरस की सांस को शिफा देता है, बल्कि तमाम बीमारों और बहुत से बदरू ज़दा लोगों को भी शिफा देता है, जो ईसाया के जरिए नबूवत की गई बात को पूरा करता है। मत्ती एक बार फिर तस्दीक करता है कि यीशु मुतो का मसीहा है, जो उसके बारे में हर नबूवत को पूरा कर रहा है। उसमें जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ गुनाह की वजह से होने वाली रूहानी कमजोरियों की भी परवाह करना शामिल है। अगर हमें इस दुनिया में यीशु की तरह होना है, तो हमें भी दूसरों की जिस्मानी फलाह और बहबूद के साथ साथ उनकी रूहानी सेहत की भी परवाह करनी चाहिए। आइए हम सबको यीशु के पास जाने की हौसला अफजाई करें। जो भी शिफा उन्हें दरकार हो और दूसरों की जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी ज़रूरियात की देखभाल करने में अपने हिस्सा डालें। आपके आसपास के लोगों की जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी ज़रूरियात में से कुछ क्या हैं? कुछ वक्त निकाल कर दुआ करें और खुदा से पूछें कि वो आपको किसी ऐसे शख्स को जाहिर करे जिसके लिए आप इस हफ्ते कुछ इजाफी देखभाल दिखा सकते हैं। दूसरा टाइटल है 18वीं आयत से 22वीं आयत तक, कीमत का अंदाजा लगाएं। जैसे जैसे यीशु की मकबूलियत बढ़ती है, शरीयत का एक उस्ताद बाहर निकलता है और इसरार करता है कि वो यीशु की पैरवी करने के लिए तैयार है। जहाँ भी वो जाता है, ताहम यीशु खबरदार करता है कि ये सफ़र इतना आरामदेह नहीं होगा जितना वो फर्ज कर सकता है। एक और शागिर्द सबसे पहले अपनी खानदानी जिम्मेदारियों को पूरा करने और अपने बाप को दफनाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन यीशु लिखता है कि वो पहले ही इस पर खानदान की तरजीह दे रहा है। हमें याद दिलाया जाता है कि यीशु की पैरवी करना महंगा और तकलीफदा हो सकता है। ये हमारे दोस्तों, खानदान, पैसे और अमलाक और मुतासर कर सकता है। कुछ ममालिक में मसीहों के लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मसीह के लिए मुकम्मल तौर पर वक़ूफ़ होने का मतलब है कि हम किसी भी चीज़ को अपने दिलों में उस पर पहला मुकाम लेने की इजाज़त नहीं देते हैं। यीशु की
پیروی کرنے میں آپ کے لیے کیا مہنگا یا تکلیف دہ رہا ہے؟ کچھ وقت نکال کر ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو اس کی پیروی کرنے کی وجہ سے جان لیوا حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے تیرے حضور میں آئے، تیری عبادت کے لیے، اور کلام کے ذریعے سے خداوند کی خدمت کی اہمیت بلاوا محسوس کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے موقع دیا ہے۔ اے خداوند ہمیں برکت دے تاکہ خداوند یسوع مسیح کو صحیح معنوں میں پہچاننے والے اور رائٹ طور پر خدمت کرنے والے خادمہ بن جائے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ آنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرائی ہے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، رفاقت اور حفاظت آپ سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے۔